پاک نے عطا فرمایا گناہگاروں کو جب موقع ملے حضور کے در انور پہ چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نوری ہو کے قیامت تک نہیں آ سکتے, نوری ہو کے گناہوں سے پاک ہو کے معصوم ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آ سکتے, ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا. یہ تو اللہ پاک نے ہم گناہگاروں پہ کرم فرمایا. جب کوئی گناہگار حضور پہ درود پڑھ کے سنبھلتا ہے, محبوب بلا لیتے ہیں, اپنا دیدار کرا لیتے ہیں. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. آگے سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیوانوں, میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی کیسا بھی ہو, اچھا ہو چاہے برا. حضور علیہ السلام کی ہاں یہ نہیں ناپ تول کی جاتی کہ یہ جو آیا ہے یہ بدکار ہے, اس کو دھتکارا جائے, میں اپنی بارگاہ اقدس سے اس کو نکالوں. نہیں, وہاں سب زاہد, متقی, پرہیزگار, بد, نیکوکار اور ہم جیسے گناہگار. حضور علیہ السلام اتنے کریم ہیں, سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں, کوئی خالی واپس نہیں لوٹتا. آج الحمدللہ حجاج کرام کا بڑا مجمع ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں, آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہتے. موبائل کا زمانہ ہے, ماشاءاللہ حجاج کرام کی طواف اللہم لبیک لبیک کی آوازیں ہیں. لیکن یارو خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں یہ بات کر رہا ہوں, میں نے جو اپنے استاذوں سے پڑھا ہے, اللہ والوں سے جو سبق حاصل کیا ہے, اور حدیثوں میں ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے, انہوں نے دیکھ کے پڑھایا ہے. جس کی دل میں ذرہ برابر بھی منافقت ہوگی اور حضور کا پیار نہیں ہوگا, چاہے لاکھ حج کرتا پھرے, چاہے لاکھ طواف کرتا پھرے, اور کعبۃ اللہ کے اس دروازے کو پکڑ کر روئے, خدا کی قسم ان کی حج قبول نہیں. ہاں گناہگار ہے, ہم جیسا نہ کرا بدکار ہے, لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہے, محبت ہے, تڑپ ہے, ادب ہے, اس کا حج بھی قبول ہے, اس کا عمرہ بھی قبول ہے. تو میرے پیارے بھائیو, نبی علیہ السلام کی کیا باتیں پوچھتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے میں درود پہ بات کر سکوں, لیکن حاجی جو گئے ہیں ان کے لیے ضرور کہوں گا, اگر آپ کو جانے کا موقع ملے. میں گیا, یہ گناہگار بھی گیا ہے, سبحان اللہ. وہاں میں دعا مانگ رہا تھا. ویسے اکثر آپ دیکھتے ہیں وہاں کے مولوی, وہاں کے پولیس والے, وہ کہتے ہیں شرک ہے بھائی, شرک نہ دیکھو, یہاں کھڑے ہو کے دعا نہ مانگو حضور کی طرف. آئیے پھر آپ کو سناتے ہیں کہ وہ مولوی سچے ہیں یا پھر صحابہ سچے ہیں. دیکھیے نبی علیہ السلام کا غلاموں کا معمول کیا تھا. حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی, اور حضرت عمر پاک جیسے, حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی کا کیا حال ہوتا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے تھے. میرے پیارے بھائی, حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا قول یہ ہے کہ قل هو اللہ احد. غور سے سنیے گا, قل هو اللہ احد, یہ چھوٹی سی سورت ہے, سورہ اخلاص ہے قرآن مجید, آخری پارہ میں قل هو اللہ احد اللہ پاک نے پڑھنے کا ہمیں اللہ نے شرف بخشا. یعنی رب تعالی نے اپنا رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت دیا ہے. قل هو اللہ احد سورت نازل کر کے اللہ پاک نے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت عطا فرمایا ہے. اور لیکن کہتے ہیں جس کو محبوب کی محبت چاہیے, جس کو محبوب کا قرب چاہیے, پھر وہ کچھ بھی نہ کرے, صرف درود پاک پڑھے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے, حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں, ابو داؤد شریف کی کنز العمال کی حدیث ہے, حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. آگ جل رہی ہو تو آپ کیا ڈالتے ہو آگ پر, یا تو مٹی ڈالتے ہو یا پھر پانی ڈالتے ہو. تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے مٹا دیتا ہے.